السلام علیکم، ہاؤ آر یو مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم کلاس 1 کا اسلامیات کا باب دوم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. ایمانیات و عبادات. الف ہے ایمانیات یعنی توحید کا تعارف. آج ہم پڑھیں گے توحید کا تعارف. اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور ہمیں ہر کام کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر سکیں، جیسے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا آنا جانا. ان سب کاموں کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. اور اگر آپ اپنی صحت تندرستی پہ بھی شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ مزید صحت تندرستی دے گا اور بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد. یہ سورۃ اخلاص کی فرسٹ لائن ہے. کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، یعنی کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے. زمین، سورج، چاند، ستارے، درخت، جانور اور پرندے سب اسی نے بنائے ہیں. سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. ہمیں ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان اور زبان اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. اگر آپ کسی بھی چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اپنے بندے کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. مزید جانیے، سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. سورج اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. سورج نہ ہوتا تو سوچیں کیا ہوتا. اس کے بغیر فصلیں نہ پک سکتی، ہم کچھ کھا پی نہ سکتے، اور بھی سورج کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ڈیلی بیسس پہ ضرورت ہوتی ہیں. اور ویسے بھی سورج کی روشنی کی بھی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ دن کیسے ہوتا اگر سورج نہ ہوتا. ابھی بھی ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں پر 6 مہینے سورج نہیں نکلتا، یعنی کہ وہاں پر رات رہتی ہے. تو اسی لیے سورج بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی مشق کرتے ہیں ہم. خالی جگہ پر کریں. اللہ تعالیٰ ایک اور شکر. اللہ تعالیٰ ڈیش ہے یعنی ایک ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈیش ادا کرنا چاہیے، شکر. سب چیزیں ڈیش نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. درجہ سوالات کے جواب دیں. الف، ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کوسچن کے اینڈ پہ فل سٹاپ. اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بنائی ہیں. یہ سرگرمی ہے برائے طلبہ. مندرجہ ذیل میں سے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی چیزوں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسانوں کی بنائی گئی چیزوں پر ٹک لگائیں. اچھا، اب یہ چیزیں دی گئی ہیں، ان میں سے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان نے بنائی ہیں. یعنی وہ بنائی انسان نے ہے، لیکن اس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے بے شک، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. پانی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. گھر انسان بناتا ہے، لیکن اس میں توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کو. کتاب انسان نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. درخت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. گاڑیاں انسان نے بنائی ہیں، لیکن کس کی توفیق سے؟ اللہ تعالیٰ کی. کھلونے بھی انسان بناتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے. سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. سورج چارٹ بنائیں جس میں زمین، سورج، چاند، ستارے اور درخت دکھائے گئے ہوں. عنوان دیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، یہ بچے ضرور کریں. چارٹ پر نہ صحیح اپنے کسی بھی ایک رف کاپی کے کسی پیج پر آپ ایسے زمین بنائیں، اس پہ سورج، چاند، ستارے اور درخت لگائیں، اور اس کا عنوان یہ لکھیں گے یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جیسا بھی بنانا آتا ہے ضرور ٹرائی کریں. نیکسٹ ہے استاد محترم کی مدد سے پھولوں میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام تحریر کریں. الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، اللہ، الکبیر، السلام، المؤمن، المہیمن. جو آپ کو ایزی لگتے ہیں آپ وہ نام لکھ سکتے ہیں. اب سیکنڈ ٹاپک ہے نبوت و رسالت. انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا. وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے کا حکم دیتے تھے.
مزید جانیے اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تمام انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچا۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام کون پہنچاتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ آبجیکٹو میں بھی آ سکتا ہے۔ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورا یاد کرنا ہے تاکہ ابھی سے جب بچے چھوٹی ایج میں یاد کر لیں گے تو بڑے ہو کے ٹینشن نہیں ہوگی، ایزی ہو جائے گا۔ پہلے نبی حضرت آدم اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کا نام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور یہ بات حتمی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک آ ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیے مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کے نام، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کی مشق کرتے ہیں ہم، خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تمام انبیاء کرام ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے ہیں۔ سوالات کے جواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا نام بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو کس بات کا حکم دیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ نیکسٹ ہے مشہور نبیوں کے نام لکھیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے ساتھ آپ نے چھوٹا سا ایسے آئین لکھ دینا ایسے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ اساتذہ کرام کی مدد سے 4 مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کے نام چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزہ کریں اور اپنے بڑوں سے ان انبیاء کرام کے بارے میں قصے سنیں، اس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ اب الف ہے عبادات۔ عبادات میں فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے مسجد۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ یہاں مسلمان دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمان دن میں کتنی بار نماز پڑھتے ہیں؟ 5 بار۔ اس کو آبجیکٹو کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یاد رکھنا ہے۔ مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ مزید جانیے زمین پر مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ بہت فضیلت والی مسجدیں ہیں۔ فضیلت والی مسجدیں کون سی ہیں؟ یہ کوسچن بھی بن سکتا ہے اور اس کا آنسر ہوگا کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ ان تینوں مسجدوں کے نام اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ اور زمین پر سب سے پہلے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ زمین پر سب سے پہلے کیا تعمیر کیا؟ یہ آبجیکٹو کے پوائنٹ آف ویو سے یاد کرنا ہے کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ مسجد کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے۔ ہمیں مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ مزید جانیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد بنائی اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ اس کی مشق کریں گے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا ڈیش ہے یعنی گھر ہے۔ مسلمان مسجد میں ڈیش پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ درجہ سوالات کے جواب دیں۔ مسلمان مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ مسلمان دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ مسلمان دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ سرگرمی ہے کہ گھر کے کسی بڑے کے ساتھ اپنے محلے کی مسجد میں جائیں اور اس کے بارے میں اپنے دوست کو بتائیں۔ اب ان میں آپ نے کلرز کر لینے ہیں پیارے پیارے۔ یہ ہے نماز، مسجد، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ۔ ان میں پیارے پیارے سے کلرز کر لینے ہیں۔ مسجد کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے، طلبہ کو بتائیں کہ مسجد میں خاموش رہنا کیوں ضروری ہے۔ مسجد میں خاموشی سے بیٹھنا چاہیے، شور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور مسجد کے آداب یہ ہیں کہ مسجد میں شور نہ کیا جائے، مسجد کو گندا نہ کیا جائے، اور مسجد میں کوئی ایسی چیز یا ایسا خوشبو لگا کر نہ لگائی جائے جس سے دوسرے تنگ ہوں یا جس سے دوسروں کو برا محسوس ہو۔ مسجد میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، خاموشی سے صرف اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اذان۔ نماز کے لیے پکارنے کو اذان کہتے ہیں۔ نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔
اذان سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد آتے ہیں. اذان خوبصورت آواز میں دینی چاہیے. اور اذان جو دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان سن کر وہی الفاظ بولنے چاہیے جو اذان دینے والا کہے. یعنی کہ اذان کا ہمیں ہمیشہ جواب دینا چاہیے، اور اذان کے جواب میں جیسے اللہ اکبر، اس کے جواب میں ہمیں اللہ اکبر کو رپیٹ کرنا ہے. انہی کے ورڈز کو، اذان کے ورڈز کو ہمیں رپیٹ کرنا ہے. یہی اذان کا جواب ہوتا ہے. اذان بلند آواز سے دی جاتی ہے. اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے. اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے. اذان کے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور جو بھی کام ہم کر رہے ہوں، یہاں تک کہ اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہوں تو ہمیں قرآن مجید کو رکھ دینا چاہیے، اور سب سے پہلے اذان سن کر اس کا جواب دینا چاہیے. مزید جانیے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے. حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کون سی تھی؟ مسجد نبوی. اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں. درست کے گرد دائرہ لگا دیں یا ٹک لگا دیں، خالی جگہ کو پر کریں. نماز کے لیے پکارنے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں. اذان سن کر لوگ ڈیش کے لیے مسجد آتے ہیں. نماز کے لیے اذان ڈیش آواز میں دینی چاہیے، آہستہ بلند یا بہت آہستہ بلند آواز میں دینی چاہیے تاکہ سب تک جا سکے. درجہ سوالات کے جواب دیں. اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں. اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے. خاموش رہنا چاہیے. اس کا کوشچن آنسر پورا لکھ لے گا. اذان کے وقت خاموش رہنا چاہیے. نیکسٹ ہے کلمات میں رنگ بھریں. یہ ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. مسجد میں ہونے والی اذان سنیے اور وہی الفاظ دہرائیے. یہ بھی اذان کے ہی الفاظ ہیں، ان میں آپ نے اچھے سے پیار سے کلرز کر لینے ہیں. نیکسٹ نمبر 3 ہے نماز. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. عبادت کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے، کیونکہ نماز فرض ہے. باقی بھی عبادات ہیں لیکن نماز فرض ہے، اسی لیے یہ بہترین طریقہ ہے اللہ کی عبادت کا. نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے کتنے بنیادی ارکان ہیں؟ 5، جن میں سے نماز اہم رکن ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے اسے 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. وضو کرنے سے ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں. ایک مسلمان پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. یہ حدیث ہے، آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے. نماز دین کا ستون ہے. 5 نمازوں کے نام یہ ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ان کے نیم بھی آپ نے یاد کر لینے ہیں. مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اگر ہم گھر پر نماز پڑھیں تو وہ ہمیں ایک نماز کا ثواب ملے گا. وہی نماز اگر ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں جہاں سب پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں 27 گنا اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جو وضو کرتا ہے اس کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے؟ وضو جن جن اعضاء پہ وضو کیا جاتا ہے، یعنی وضو کا پانی جن جن اعضاء پہ لگتا ہے، جن جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے، وہ قیامت کے دن چمکیں گے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان نمازی ہے اور یہ وضو کرتا رہا ہے. اب اس کی مشق کرتے ہیں. خالی جگہ پر کریں. عبادت کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے جی؟ نماز ہے. نماز پڑھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں. ایک مسلمان پر دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ سوال کے جواب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. نماز سے پہلے وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ وضو کرنے سے ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں. اب نیکسٹ کوشچن ہے 5 نمازوں کے نام تلاش کیجیے اور ان میں مختلف رنگ بھریں. جیسے کہ ایک انہوں نے تلاش کیا ہوا ہے فے، جیم اور رے.
اس کو یہ توڑ ہے، ہم اس کا جوڑ بنائیں گے تو فجر بن جائے گا۔ اب ہم نیکسٹ ڈھونڈتے ہیں فجر کے بعد ظہر ڈھونڈنی ہے ہمیں، یہ زوئیں ہے اور رے، یہ بن گیا ظہر۔ ان تینوں میں آپ نے اچھا سا کلر کر دینا ہے۔ اس کے بعد عصر، عین صاد اور رے، عصر۔ اب مغرب، میم غین رے اور بے، مغرب، یہ 4 ہو گئے مغرب کے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے عشاء، یہ عین شین الف اور حمزہ، یہ ہو گیا عشاء۔ اس میں بھی آپ نے پیارے سے کلرز کر دینے ہیں۔ 5 نمازوں کے نام چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں اویزا کریں۔ طلبہ کو واقعہ معراج سنا کر نماز کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ واقعہ معراج کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق ایک سواری تھی جو کہ بہت تیز رفتار تھی، اس پہ سوار ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آسمان پر گئے تھے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون ہے؟ جو قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے اس دنیا میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا تھا۔ اس کو واقعہ معراج کہتے ہیں، میں نے آپ کو شارٹ سا سنا دیا ہے۔ تو اسی لیے نماز پڑھنے کی بہت اہمیت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کو ضرور ادا کریں۔ طلبہ سے گفتگو کیجیے، انہیں بتائیں کہ نماز ادا کرنے کے لیے پاک صاف ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ ہم گندے کپڑوں میں یا ہمارا جسم گندا ہو تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے جسم کا پاک صاف ہونا اور ہمارے کپڑوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جس جگہ پر نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہے۔ جس جگہ بھی ہم نماز پڑھیں گے وہ قیامت والے دن وہ جگہ ہماری گواہی دے گی، ہمارے نماز پڑھنے کی گواہی دے گی۔ اسی لیے نماز پڑھنے کے لیے کی جگہ کو بدل بدل کر پڑھنا چاہیے تاکہ زیادہ جگہ ہو جو قیامت والے دن ہماری گواہی دے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرے گا اور شیئر کرے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔